بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ سیدہ حق پر ہے تو وہاں پہ تو آلریڈی ہے تو بکر غلطی کے اوپر آ جائیں گے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے اندر جو حساسیت ہے وہ صحابہ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ اہل بیت کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگر ہمارے علماء یہ کرتے، ناسبیت کے خلاف نکلتے، تو مجھے کیا ضرورت تھی ناسبیت کی پر بات کرنے کی؟ تو سمجھتا ہوں اللہ نے تشیع کو کھڑا کیا، ایسے شیعہ پیدا کیے امام علی کے اور اہل بیت کے کہ جو آج ہم تک اہل بیت کے حقوق پہنچا رہے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں اور اپنے سینے کو پیٹتے ہیں۔ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جناب اہل بیت کے حقوق تو بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابہ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو مجھ پر عام طور پر کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس سوال کو اٹھاتے ہیں، اور جب ملاقات ہوتی ہے تو کچھ افراد اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس بات کو لے کر تنقید کی جاتی ہے کہ مفتی صاحب آپ شیعوں کی برائی بیان نہیں کرتے، آپ بس ہر وقت سنیوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، اہل سنت پر تنقید کرتے ہیں، اہل تشیع پر آپ کی کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ در حقیقت آپ اندر سے شیعہ ہیں، رافضی ہیں، اور آپ ان سے ملے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت بات آپ کو اندر کی بتاؤں کہ مجھے خود شیعہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ سنی ہیں، اب آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ ان شیعوں سے ملیں، شیعہ علماء سے ملیں، ان لوگوں سے گفتگو کریں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ سنی ہے، کیونکہ جب میں ان کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہوں تو انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے میرا ان سے اختلاف چلتا ہے، اختلاف ہوتا ہے میرا ان سے، صحابہ کرام کے معاملے میں اختلاف ہے، حضرت ابوبکر کے معاملے میں اختلاف ہے۔ میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ ان کی تکفیر کا قائل نہیں ہوں، نہ میں ان کے اوپر تبرہ کرتا ہوں، نہ میں ان کو برا کہتا ہوں، نہ میں حتیٰ کہ میں تنہائی میں بھی نہیں کہتا۔ آپ تو کہتے ہوں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں فضائل یوٹیوب پہ بیان نہیں کرتا ہوں تو کیا وجہ ہے اس کی، لیکن تنہائی میں شاید برا کہتا ہوں گا، استغفر اللہ العظیم، میں نہیں کہتا ہوں۔ تو میرا اختلاف ہے ان سے، عصمت کے معاملے میں اختلاف ہے، ائمہ کی معصومیت کے اصحاب کسا کے علاوہ اختلاف ہے میرا، بہت ساری چیزوں کے اندر ہے، کلچرلی اختلاف ہے میرا، اور بھی جب یہ گفتگو ہوتی ہے روایات کے معاملے میں ہے کہ روایات کس طرح سے مثال کے طور پر کچھ فضائل کے اندر اختلاف ہے، لیکن بات ساری کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ مجھے سنی کہتے ہیں، اور جو میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں ان پہ تنقید کیوں نہیں، میں تنقید کرتا ہوں۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر ایسی بات ہو کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا ان کے کسی خاص عقیدے کے اوپر، تو دیکھیں میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میں اہل سنت کے ایک ذمہ دار فرد ہوں، میں نے اہل سنت میں تعلیم حاصل کی ہے، میرا گھرانہ اہل سنت ہے، میں خود کو سنی کہلانا پسند کرتا ہوں، اور اگر شیعہ جس معنی میں ہوں تو میں کہہ چکا ہوں اس معنی میں آپ مجھے شیعہ سمجھیں، اس معنی میں اگر آپ مجھے شیعہ سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو شیعہ ہونا چاہیے۔ اب اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیا کیا جائے، خیر بہرحال، لیکن میں خود کو اہل سنت والجماعت کا فرد کہتا ہوں۔ تو اگر میرے افراد کے اندر ہماری جماعت میں کوئی غلطی ہوگی، مثال کے طور پر ناسبیت گھسنے کی کوشش کرے گی، اور بنو امیہ کے حکمرانوں کی فضائل میں ایسی باتیں پیش کی جائیں گی کہ جس سے امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈلتا ہوا محسوس ہوگا، یا ان کے حقوق کم ہوں گے، یا ایک شخص حدیث ثقلین کے اندر تحریف کرے گا، یا ایک شخص یزید کی حمایت میں آگے آئے گا، تو اہل سنت کو ان تمام برائیوں سے بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یعنی آپ کو کیا یہ سنی نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں جتنے بھی اہل سنت اسٹیج ہیں اس میں آپ سنتے ہوں گے اپنے نوجوانوں کو جو ہم ڈراتے ہیں وہ کن چیزوں سے ڈراتے ہیں؟ رافضیت ان چیزوں سے ڈراتے ہیں، ایسا ہے نا؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو ناسبیت سے ڈرایا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ جناب یہ جو نواسب ہیں اتنی، یعنی ہمارے اکابرین نے کتابیں تو لکھی ہیں لیکن وہ کم درجے کی ہیں، کبھی اتنی شدت کے ساتھ، جتنی شدت کے ساتھ ہم روافض کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے نواسب کے خلاف، یا ہمارے اسٹیجوں کے اوپر نواسب کے خلاف گفتگو ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ تقی عثمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر تنقید کی انہوں نے، جو معاویہ بن ابی سفیان کی دفاع میں انہوں نے لکھ دی، اور مولانا مودودی کو جواب دیتے ہوئے اس میں انہوں نے حجر بن عدی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، کیا کسی مسلمان کو غیرت آئی کہ جناب تقی عثمانی صاحب کو ناسبی کہتے ہیں؟ صلاح الدین یوسف جو اہل حدیث ہے انہوں نے کتاب لکھی، کیا کسی اہل حدیث سلفی کو غیرت آئی کہ وہ اس کو ناسبی کہے؟ امام علی علیہ السلام پر جو تنقیدات کی، ابن تیمیہ دمشقی الحرانی انہوں نے جو منہاج السنہ کے اندر امام علی علیہ السلام پر تنقید کی۔ اہل سنت والجماعت میں جو اکابرین ابن حجر اسقلانی ہو گئے اور سبکی ہو گئے رحمہم اللہ، انہوں نے تنقید کی ابن تیمیہ کے اوپر، اور بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ الدر الکاملہ کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابن تیمیہ الحرانی کی حالات زندگی میں کہ بعض علماء نے ان کو منافق کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے اندر یہ غلطیاں نکالی انہوں نے، 12 غلطیاں۔ لیکن آج ہمارے ہاں لوگ ابن تیمیہ کو امام نہیں بنا کے بیٹھے ہوئے، تو کیا اہل سنت والجماعت کے جو اسٹیج ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ نواسب کی نشانی بتا رہے ہیں؟ یعنی اس پاکستان کے اندر سیدہ زہرا کو واضح طور پر خطا پہ کہا گیا، کتابیں لکھی گئی، اسٹیج کے اوپر بولا گیا، غلطی و خطا کی نسبت ان کی جانب کی گئی، کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی، کسی نے اسٹیج سے یہ بات نہیں کی کہ بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے، کسی کو غیرت نہیں آئی، نہیں، اس لیے نا کہ آپ کھڑے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ سیدہ حق پر ہے تو وہاں پہ تو آلریڈی ہے تو بکر غلطی کے اوپر آ جائیں گے، تو پھر ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے ابھی تک جو ہماری سنیت کھڑی ہے؟ تو اگر آپ حضرت زہرا علیہ السلام کو غلطی پر کہنے سے آپ منافق نہیں بن جاتے، آپ اسلام سے نہیں نکل جاتے، ناسبی نہیں بن جاتے، تو اگر ایک شخص حضرت ابوبکر کو خطا پہ کہہ دیتا ہے تو وہ شخص کیسے رافضی بن گیا؟ نہیں، سوچیں آپ لوگ کس طرح سے سمجھتے ہیں، مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے۔
کیا اصول ہے، کیا درایت ہے، کیا عقل ہے، کیا فہم ہے. یعنی ایک جانب آپ ایک صحابیہ کو خطا پہ کہہ دیں، صحابیہ سے بھی بڑا مقام ہے، بجائے رسول ہے، لیکن آپ کے اصولوں پر رہتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں. یعنی جو ہماری کتابوں کی آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی رسول اللہ کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، یہی تعریف اسی بھی مطابق. تو سیدہ زہرا صحابیہ تو ہے نا کم از کم. ان کو خطا پہ کہنے سے آپ رافضی نہیں بنتے، آپ ناسبی نہیں بنتے، آپ اسلام سے خارج نہیں ہوئے، آپ اسلام سے باہر نہیں نکلے، آپ کا اسلام ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے، آپ پکے ٹھکے مسلمان ہیں، صحیح بہترین مسلمان ہیں. تو ایک شخص اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خطا پہ کہہ رہے تو آپ کو اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ کون سا اس نے ایسا کام کر دیا کہ جو یہ گمراہ ہو گیا، یہ اسلام سے نکل گیا؟ بتائیں مجھے نا، بتائیں کس طرح سے ایسا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے اندر جو حساسیت ہے وہ صحابہ کے حوالے سے ہے، لیکن وہ اہل بیت کے حوالے سے نہیں ہے. اسی لیے میں اہل بیت کا بیان کر رہا ہوں، اسی لیے میں اپنے مکتب کے اندر رہتے ہوئے اہل بیت کے حقوق کو آگے پیش کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو حقوق جس طرح سے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں اس کو آگے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہمارے علماء یہ کرتے، ناسبیت کے خلاف نکلتے، تو مجھے کیا ضرورت تھی ناسبیت کی پر بات کرنے کی؟ میں کیوں کرتا؟ لیکن جب میں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے لوگ تو خاموش ہیں، چپ ہیں، وہ ناسبیت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے، وہ ان کو جواب ہی نہیں دیتے کہ جو سیدہ کو خطا پہ کہہ رہے ہیں، اور اگر کوئی جواب بھی دے رہا ہے اس کو یہ لوگ رافضی کہہ رہے ہیں، تو پھر مجھے آنا پڑا میدان کے اندر اور بات کرنی پڑی. اور الحمدللہ عز و جل جب سے میں نے اس میدان کے اندر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ اس میں جب میں نے بات کرنا شروع کی اور حدیث ثقلین کو بیان کیا، واللہ باللہ لاکھوں لوگوں تک میری بات پہنچی اور سب نے یہ بات کہی ہے کہ ہمدرد بھائی آپ سے اختلاف ہمارا بالکل اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے آپ سے، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ نے حدیث ثقلین کو ہمارے سامنے پیش کیا، ہماری سنی عوام کے سامنے آپ نے حدیث ثقلین کو جس طرح پیش کی. میں اپنے زبان سے تعریف کیا کرتے ہوئے بندہ اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یعنی حدیث ثقلین کو کیا میں نے شیعہ کتابوں سے پیش کیا ہے آپ کے سامنے، اپنی اہل سنت کتابوں سے پیش کیا نا. تو اور اس میں کبھی میں نے یہ بتایا کہ جناب یہ شیعہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات میری ایک ویڈیو بتا دیا، سب اہل سنت کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حدیث ثقلین کا بیان کیا، حدیث منزلت کا، حدیث ولایت کا، حدیث منزلت، حدیث ذو العشیرہ کا، حدیث الدار کا، حدیث الطیر کا، یہ جو روایات بیان کر رہا ہوں اللہ کے بندو یہ ہماری کتابوں سے، یہ اہل سنت ہے، یہ سنیت ہے. اور آپ جن کے پیچھے لگے ہو، جن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو، وہ آپ کو یزید کے ساتھ لے کے جانے والے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ یزید کے صف میں چلے جائیں. انہوں نے رنگ برنگی پگڑیاں پہن کر آپ کو الگ الگ بتیوں کے پیچھے لگایا، آپ کو اہل بیت کی راہ نہیں دکھایا، اہل بیت کی پہچان آپ کو نہیں کرائی. تو اس لیے ایک سنی کو میدان میں آنا پڑا. رہ گئی بات یہ کہ میں شیعہ کی برائی کیوں نہیں کرتا ہوں، شیعہ سے اختلاف ہے، برائی کسی کی کیا میں نے کبھی سنیت کی برائی نہیں کی. ہاں میں یہ کہا ہے کہ جہاں پہ غلطی ہے وہ غلط ہے، اور جہاں شیعہ سے اختلاف ہے وہاں پر اختلاف مجھے موجود ہے. اب ان میں جو غلطیاں ہیں شیعوں کے اندر، مثال کے طور پر صحابہ کو سب و شتم کرنا یا اس طرح کی، وہ ان کے لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے مراجع سے فتویٰ ہے کہ یہ چیز حرام ہے، امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے. تو پھر میری وہاں پر کیا بات بنتی ہے کہ میں وہاں پر اپنی بات شروع کر دوں؟ اور پھر جس طرح میں اپنے مکتب کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، اپنے مکتب کی چیزوں یعنی وہاں پر جو گھس بیٹھی آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو باہر دھکیل رہا ہوں اور ان کو منع کر رہا ہوں، اسی طرح ایک شیعہ عالم کا کام ہے کہ وہ مجدد بنے اور تشیع کے اندر جو خرابیاں آ رہی ہیں، جو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، وہ اس کو دفع دور کریں. اور ان کے علماء کرتے ہیں، ہمارے ہاں علماء نہیں کر رہے. ہمارے ہاں علماء ان کو دیگر مسائل سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، سب باتوں کے اندر وہ جناب وہ گفتگو کریں گے، مسواک کی فضیلت کے اوپر کریں گے، 5 ٹخنوں سے اوپر کرنے کے اوپر، یہ وغیرہ سارے قصے کہانی. یہ جتنے بھی رمضان کے اندر یہ جو ٹی وی شوز ہو رہے ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے، یہ سب پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا امت کے مسائل پہ ہو رہا ہے، کیا حدیث ثقلین ڈسکس ہو رہی ہے، کیا یہ جو رمضانیات کے اندر رمضان کے جو شو ہو رہے ہیں، یعنی تو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے نا انہوں نے، پورے ملت کو قوم کو انہوں نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ جتنے بھی ٹی وی شوز ہو رہے ہیں، دین کا صحیح پیغام کیسے لوگوں تک پہنچے گا کہ جب ہمارے ہاں رمضان کے اندر مولوی وہاں پہ بیٹھ کر ہنسیں گے اور گپے لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، نہ قرآن کا ترجمہ یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نہ حدیث ثقلین پہنچاتے ہیں. تو بہرحال ایک اس لیے میں شیعوں کی برائی نہیں کرتا، اور میں ان پہ کیوں. اور دوسری بات یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ تاریخ کے اندر محبان اہل بیت کو قتل کیا گیا، مارا گیا. اب اگر میں اس میں برائی بیان کرنا شروع کر دوں، آپ دیکھ لیں کہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے طبقہ. اور اگر یہ اہل بیت کے فضائل اور حقوق بیان نہ کرتے، واللہ باللہ آج ہم تو یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہوتے، اور ہمارے ہاں لوگ ہیں یزید کو رضی اللہ عنہ کہنے والے. تو اگر اللہ رب العزت، میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے تشیع کو کھڑا کیا، ایسے شیعہ پیدا کیے امام علی کے اور اہل بیت کے کہ جو آج ہم تک اہل بیت کے حقوق پہنچا رہے ہیں، ان کے غم میں روتے ہیں، ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں اور اپنے سینے کو پیٹتے ہیں. اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جناب اہل بیت کے حقوق تو بیان کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو وہ بنو امیہ کی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے. تو اگر میں بھی ان کی برائی بیان کرنا شروع کر دوں، میں بھی ان کے پیچھے پڑ جاؤں، جس طرح سے ایک سیاسی ماحول میں پڑا جاتا ہے ان کے پیچھے، ایک طویل دور سے سیاست کے زیر اثر اور ریاست کے زیر اثر ان کے پیچھے پڑا گیا، اب الحمدللہ اس میں کمی آئی ہے، مارا گیا، قتل کیا گیا، ان کو در بدر کیا گیا، پوری دنیا میں ہوا ان کے ساتھ، وہ مظلوم ہے بیچارے. خرابیاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہے، خرابیاں ہے، غلو ہے، لیکن اس پر علماء ڈسکس کرتے ہیں. میں ایران کے وہاں پہ علماء سے میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی آپ تو ماشاءاللہ شیعوں کے سلفی ہیں، اس درجے کے لوگ ان میں موجود ہیں، اتنے لوگ ان میں، بڑی توانا آواز ہے. کیا امہات المومنین کے احترام کا فتویٰ نہیں دیا خامنہئی صاحب نے؟ کیا سستانی صاحب نے نہیں دیا کہ شیخین کے اوپر سب و شتم نہیں کیا جائے؟
تبرہ اس طرح کی اس کے اوپر مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. تو اب اسی طرح سے میں اہل سنت میں کام کر رہا ہوں. مگر یہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ یہ جو سنی علماء یہ بس یہی الزام لگاتے ہیں ہمدرد رابضی اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ہاں سب کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, یہ ہر طرح کے ڈرامے بازوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے, ہر طرح کے, لیکن یہ ہمدرد کے ساتھ اس لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہیں پر, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں جب ان کے سامنے انہی کی کتاب سے بات رکھوں گا تو پھر یہ اپنی کہانیاں ان کی ساری ختم ہو جائیں گی, ساری کہانیاں ان کی ختم, ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اچھا اس لیے یہ کہتے ہیں لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے لیکن مفتی ہمدرد کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے. تو ورنہ شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ لوگ, شیعہ علماء کے ساتھ یہ ان کی دوستیاں ہیں, کھانا پینا یہ لگا ہوا ہے ان کے ساتھ, گپیں چلتی ہیں شیعوں کے ساتھ, ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو اس کا الحمدللہ جہاں سے ہمدرد گزرتا ہے ناسبیت بھاگ جاتی ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہ وجہ ہے جناب, اس لیے میں برائی بیان نہیں کرتا, اور اس لیے میں زیادہ میرا جو فوکس ہے میرے کام کے اوپر, اس کام کو سمجھے, میرا کام کیا ہے. میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک یہ سمجھا نہیں ہے. یعنی میرے کام کو بہت کم لوگ ہیں کہ جو یہ بات سمجھ گئے اور جو مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ سنیے لیکن آپ اچھا کام کر رہے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ دل سے صحابہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ آپ اہل بیت کے مقابل کسی کو نہیں سمجھتے. تو یہ بات کافی ہے, اور کھل کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تشیع یہ ہے تو مجھ سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے, لیکن سنیت الحمدللہ عز و جل اہل سنت والجماعہ, یعنی رسول اللہ کی سنت پر چلنا, رسول کی سنت پر چلنا جو اہل بیت نے بتائی ہے, اس سے بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thanks for watching.